صبح طیبہ میں گوی بٹتا ہے باڑا نور کا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ وحبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو رمضان المبارک کی بے شمار بہاریں اور برکتیں عطا فرمائی، اور اس میں عبادات، ذکر و اذکار، تلاوت، تراویح، نماز، روزہ، ادائیگی زکوٰۃ، ادائیگی صدقہ و خیرات، بے شمار نعمتیں، بے شمار نیکی اور بھلائی کے کام مسلمان کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام، جسے لیلۃ القدر اور شب قدر کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ شب قدر جس کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے اور روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور پھر وہ بندوں کے لیے اعمال دیکھتے ہیں، بندوں کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ 1000 مہینے کی عبادت یعنی آج کے حساب سے تقریباً 84 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ مومن اس رات کے اندر عبادت، تلاوت، ذکر و اذکار کرتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، اپنی قضا نمازیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، شب قدر کی واقعی قدر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندہ مومن کو، اس خوش نصیب انسان کو 1000 مہینوں سے زیادہ کا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی 84 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب قدر کو تلاش کرتے تھے، اور شب قدر کی جستجو کے لیے آپ اعتکاف میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ شب قدر، اس کے متعلق مختلف روایات ہیں ہمارے فقہاء کرام کی، ائمہ کرام کی، چنانچہ یہ 21 کو بھی ہو سکتی ہے، 23 کو بھی ہو سکتی ہے، 25، 27، 29 طاق راتوں میں اسے ڈھونڈا جائے، اسے تلاش کیا جائے۔ ہمارے ائمہ کرام شب قدر کے متعلق فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے 2 قول منقول ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک ہی میں ہے، کوئی رات متعین نہیں۔ امام اعظم کا دوسرا قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر پورے سال میں گھومتی رہتی ہے، کبھی ماہ رمضان المبارک میں آتی ہے اور کبھی دوسرے مہینوں میں آتی ہے۔ یہی قول سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا بھی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک شب قدر رمضان شریف کے آخری عشرے میں ہے، اور اس کی رات
متعین ہے، اسی رات میں ہوتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سیدنا امام ابو یوسف اور سیدنا امام محمد رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک شب قدر رمضان المبارک ہی میں ہے، لیکن ان کے نزدیک شب قدر کا وقت متعین نہیں اور رات متعین نہیں۔ ان کا یہ قول یہ بھی ہے کہ رمضان کی اخیر کی 15 راتوں میں لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک شب قدر رمضان شریف کے آخری عشرے کی طاق راتیں 21، 23، 25، 27، 29 میں ہے، مگر کوئی رات مخصوص اور فکس نہیں، کبھی بھی ہو سکتی ہے اور بدلتی بھی رہتی ہے، یعنی کبھی 21 کو، کبھی 23 کو، کبھی 25 کو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ قول ہمارے ائمہ کرام کے ہیں، لیکن بہت سی دلائل سے یہ واقع اور یہ ثابت ہے کہ 27ویں شب ہی کو شب قدر ہوتی ہے، اور ہم سب اسی کے مطابق شب قدر مناتے ہیں، حالانکہ اور راتوں میں بھی ڈھونڈنے کا حکم ہے، تلاش کرنے کا حکم ہے۔ شب قدر یہ ایک ایسی مبارک رات ہے کہ جس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے، نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، نہ انسان زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور ماحول اچھا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے جب شب قدر کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ بغیر کرنوں کے اور بغیر تیز دھوپ کے طلوع ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس رات کے اندر دنیا کے جتنے بھی سمندر ہیں ان سب کا پانی میٹھا کر دیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق ایک روایت ہے، حضرت سیدنا عثمان بن ابی العباس، حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک غلام نے ان سے عرض کی، اے آقا، مجھے کشتی بانی کرتے ایک عرصہ گزرا، میں نے سمندر کے پانی میں ایک ایسی عجیب بات محسوس کی۔ آپ نے پوچھا کہ وہ عجیب بات کیا ہے؟ عرض کیا، ہر سال ایک رات ایسی بھی آتی ہے کہ جس میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے فرمایا، حکم دیا، اس بار خیال رکھنا، جیسے ہی وہ رات آ جائے جس میں پانی میٹھا ہوتا ہے مجھے خبردار کرنا، مجھے مطلع کرنا۔ جب رمضان کی 27ویں رات آئی تو غلام نے آقا سے عرض کی کہ آقا، آج سمندر کا پانی میٹھا ہو چکا ہے۔ تو اس سے حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاص کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات میں سمندر کا پانی بھی میٹھا کر دیا جاتا ہے۔ اور بھی اس رات کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اس رات میں قرآن ختم کیا جاتا ہے، ختم قرآن کی بھی رات ہے، اور اسی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے نزول فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور وہ مسلمانوں کی کامیابی اور ان کی عبادت کو دیکھ کر ان کے لیے سلامتی بھیجتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس رات کے اندر بیماریاں کم ہوتی ہیں، اور اس رات کے اندر جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ فرمایا، اس طرح دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینا پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف کر دے۔ تو یہ 27ویں شب کی اور 27ویں رات کی شب قدر کی مخصوص دعا، آپ اس کو پڑھیں، نوافل بھی ادا کریں، تراویح کا اہتمام کریں، ختم قرآن کی محفل کا اہتمام کریں، علماء کے واضح بیانات کو سنیں، اور اس رات کے اندر دیگر خرافات، بدعات، منکرات سے بچ کر فقط اس رات کو عبادت کے اندر گزاریں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شب قدر میں عبادت و تلاوت و ذکر و اذکار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس مبارک اور مخصوص رات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی، ہم سب کو عبادت، تلاوت، ذکر و اذکار، ختم قرآن، تراویح اور نوافل کا، اور زیادہ سے زیادہ اس بات کا اہتمام کہ ہم قضا نمازوں کو ادا کریں، کیونکہ وہ نوافل سے بہتر ہیں، نوافل سے پہلے ضروری ہیں۔ اور اسی طریقے سے قبرستان جانا، ماں باپ کی زیارت کرنا، استاد کی زیارت کرنا، اور غریبوں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی مدد کرنا، اور بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جو اس رات میں کرنا چاہیے،
اور یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اس پاک پروردگار کا وہ کم ہے. ہم اس رات کی کما حق ہو قدر تو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات کی ہمارے اعتبار سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کے اندر ہمیں خوب نوازے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی بہاریں ہم سب کو عطا فرمائے. آپ سب کو میری طرف سے شب قدر کی مبارکباد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین و سنیت پر قائم رکھے، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.